اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ ایک شہید نے کیسے زندہ ہو کر ایک کافر کا سر اڑا دیا۔ یہ ناقابل یقین واقعہ یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگا۔ ناظرین کرام، ہارون رشید کے زمانہ میں ایک بطال نامی مجاہد تھا۔ وہ رومیوں کے علاقہ میں چلا جاتا اور ان کا حلیہ اپنا لیتا اور اپنے سر پر انہی کی طرح ٹوپی پہن کر انجیل مقدس گلے میں ڈال لیتا۔ پھر اگر اسے 10 سے 50 تک رومی کہیں مل جاتے تو انہیں قتل کر دیتا، اگر اس سے زیادہ ہوتے تو انہیں کچھ نہ کہتا۔ بس کئی سال تک وہ اس طرح کی کاروائیاں کر کے دشمنان اسلام کو تحقیق کرتا رہا۔ جب وہ واپس آیا تو ہارون رشید نے اسے بلایا اور پوچھا کہ اے بطال، رومیوں کے ملک میں جو سب سے عجیب واقعہ تمہارے ساتھ پیش آیا ہو وہ سناؤ۔ اس نے کہا، اے امیر المومنین، میں ایک بار کسی سبزہ زار سے گزر رہا تھا کہ ایک نیزہ بردار مسلح شخص شاہ سوار میرے پاس آیا اور اس نے مجھے سلام کیا۔ میں سمجھ گیا کہ یہ مسلمان ہے۔ میں نے اسے جواب دیا۔ اس نے مجھے کہا، کیا آپ بطال کو جانتے ہیں؟ میں نے کہا کہ میں ہی بطال ہوں۔ اس نے گھوڑے سے اتر کر مجھے گلے لگا لیا اور میرے ہاتھ چومے اور کہا کہ میں آپ کے ساتھ شامل ہونا چاہتا ہوں۔ میں نے حامی بھر لی اور اسے ساتھ لے لیا۔ ایک بار ہم جا رہے تھے کہ رومیوں نے ہمیں دور ایک قافلے سے دیکھ لیا۔ وہاں سے 4 مسلح سپاہی گھوڑا دوڑاتے ہوئے ہماری طرف بڑھے۔ اس نوجوان نے کہا، اے امیر، مجھے اجازت دیجیے کہ میں ان کا مقابلہ کروں۔ میں نے اجازت دے دی۔ وہ مقابلے کے لیے نکلا اور تھوڑی دیر مقابلہ کے بعد شہید ہو گیا۔ میرے ساتھی کی شہادت کے بعد وہ میری طرف بڑھے۔ میں نے اپنے ساتھی کا سامان حرب اٹھایا اور مقابلے کے لیے تیار ہو گیا۔ میں نے کہا، یہ کیسا انصاف ہے کہ تم 4 ہو اور میں اکیلا تمہارا مقابلہ کروں؟ تم بھی ایک ایک کر کے میرا مقابلہ کرو۔ انہوں نے کہا، ٹھیک ہے۔ چنانچہ وہ ایک ایک کر کے میرے مقابلہ پر آتے رہے۔ میں نے 3 کو مار گرایا، مگر چوتھے کے ساتھ مقابلہ سخت رہا۔ لڑتے لڑتے ہمارے نیزیں اور ڈھالیں ٹوٹ گئیں۔ پھر دونوں میں کشتی شروع ہو گئی، مگر کوئی غالب نہ آ سکا۔ میں نے اسے کہا، اے رومی، میری نماز قضا ہو رہی ہے اور تمہاری عبادت بھی چھوٹ رہی ہوگی، تو کیوں نہ ہم اپنی اپنی عبادت کو ادا کر لیں اور رات کو آرام کریں، کل صبح پھر مقابلہ کریں گے۔ وہ راضی ہو گیا۔ صبح میں نے نماز پڑھی اور وہ کافر بھی کچھ کرتا رہا۔ پھر ہم کشتی میں مشغول ہو گئے۔ میں نے اسے پچھاڑ دیا اور اس کے سینے پر بیٹھ کر اسے ذبح کرنے کا ارادہ کیا ہی تھا کہ اس نے کہا، اس بار مجھے چھوڑ دو تاکہ ہم پھر مقابلہ کریں۔ میں نے اسے چھوڑ دیا۔ جب دوبارہ مقابلہ ہوا تو میرا پاؤں پھسل گیا۔ وہ مجھے گرا کر سینے پر بیٹھ گیا اور اس نے خنجر نکال لیا۔ میں نے کہا، میں تمہیں ایک بار موقع دے چکا ہوں، کیا تم مجھے موقع نہیں دو گے؟ اس نے کہا، ٹھیک ہے، اور مجھے چھوڑ دیا۔ جب تیسری بار کی لڑائی میں اس نے مجھے پھر گرا دیا اور میرے کہنے پر مجھے چھوڑ دیا۔ جب چوتھی بار اس نے مجھے گرایا تو کہنے لگا، میں تمہیں پہچان چکا ہوں، تم بطال ہو جس کی ہمیں بہت عرصہ سے تلاش تھی۔ اب میں تمہیں لازمن قتل کروں گا اور زمین کو تجھ سے راحت دوں گا۔ میں نے کہا، اگر میرے اللہ نے مجھے بچانا چاہا تو تم نہیں مار سکو گے۔ اس نے کہا، تم اپنے رب کو بلاؤ، میں دیکھتا ہوں وہ تمہیں مجھ سے کیسے بچائے گا۔ یہ کہہ کر اس نے خنجر بلند کیا ہی تھا کہ میری گردن پر وار کر سکے۔ اے امیر المومنین، اس وقت میرا شہید ساتھی اٹھا اور اس نے تلوار مار کر اس رومی کا سر اڑا دیا اور اس نے یہ آیت پڑھی۔ ترجمہ، تم شہیدوں کو مردہ گمان نہ کرو بلکہ وہ تو زندہ ہیں۔ پھر وہ دوبارہ گر گیا۔ یہ وہ عجیب ترین واقعہ ہے جو میں نے اپنی زندگی میں دیکھا کہ ایک کافر نے مجھے للکارا اور میرے خدا کو پکارنے کو کہا، اور خداوند کریم کی ذات نے ایک شہید کو چند لمحے زندگی عطا کر کے اس کافر کو اس کے ہاتھوں فاصلے جہنم کیا اور یہ بتایا کہ شہید زندہ ہوتے ہیں اور کچھ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت سے بعید نہیں ہے۔ وہ قادر مطلق ہے، وہ ہر شے پر قادر ہے۔ محترم ناظرین، یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی۔ ناظرین کرام،
اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور بوسیلہ سرور کونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام، تبع تابعین اور اولیاء عظام کے میں نے اپنی مدد آپ کے تحت آنکھوں کے لیے فری ہسپتال کا قیام کیا ہے، جہاں پر غریب اور نادار لوگوں کا مفت علاج معالجہ کیا جائے گا۔ ناظرین کرام، یہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے جس میں میں اکیلا کچھ نہیں کر سکتا۔ امید ہے کہ آپ اس کار خیر میں میرا ساتھ دیں گے۔ ہمارا مقصد صرف ایک ہی ہے کہ چراغ روشن رہنے چاہیے۔ اگر آپ ہماری مدد کرنا چاہیں تو درج ذیل طریقہ اختیار کر کے آپ ہماری مدد کر سکتے ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔